وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی سورہ لقمان: ووصینا الانسان بوالدیہ حملته امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر. اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق خود پہچاننے کی تاکید کی ہے. اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے. اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا، اور جان رکھ میری ہی طرف تجھ کو پلٹنا ہے. ناظرین اکرام، ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے شکر گزار رہیں، ماں باپ کے احسان مند رہیں. یہ والدین ہی ہیں جن کی نگرانی میں ہم پرورش پاتے ہیں، پلتے بڑھتے ہیں، سن شعور کو پہنچتے ہیں، اور وہ جس غیر معمولی قربانی سے، جس بے مثل جاں فشانی سے اور جس انتہا کی شفقت کے ساتھ ہماری سرپرستی فرماتے ہیں، اس کا یہ تقاضا ہے کہ ہمارا سینہ ان کی عقیدت، ان کی احسان مندی کے، عصمت و محبت کے جذبات سے سرشار رہے. ہمارے دل کا ریشہ ریشہ ان کا شکر گزار ہو. یہی وجہ ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ والدین کی شکر گزاری کی بھی تاکید فرمائی ہے. ان اشکر لی ولوالدیک، کہ میرا شکر کر اور والدین کا شکر بجا لا. اولاد کے لیے ماں باپ کی قربانیاں بے مثال ہیں، لیکن ماں ان قربانیوں میں کہیں آگے. افزائش نسل جیسا اہم ترین کام ماں کے سپرد ہے. حمل عورت میں بہت ضعف پیدا کر دیتا ہے. جیسے جیسے حمل بڑھتا جاتا ہے، بار زیادہ ہوتا جاتا ہے، ضعف بڑھتا چلا جاتا ہے. دوران حمل تمام مدت عورت کو ضعف اور مشقتیں مسلسل پہنچتی رہتی ہیں. درد ذہ ضعف پر ضعف ہے، اور وضع حمل اس پر اور مزید شدت ہے. اور پیدائش کی انتہائی اذیت کے بعد 2 سال دودھ پلانا ان سب پر مزید برآں ایک بڑا ضعف ہے. اس لیے ماں کو درجات میں باپ پر فوقیت حاصل ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ماں کا بہت خیال رکھیں. ماں کی خدمت بڑے بڑے گناہوں سے معافی کا ذریعہ بھی ہے. جامع ترمذی میں روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ کیا تیری ماں زندہ ہے؟ کہنے لگا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں تو حیات نہیں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تیری ماں کی بہن یعنی تیری خالہ زندہ ہے؟ کہنے لگا کہ ہاں، میری خالہ حیات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو جا اور اس کی خدمت میں لگ جا. یعنی اللہ تیری ماں کے رشتے کی نسبت سے تیری خالہ کی خدمت کرنے کو انشاءاللہ اس برکت سے تیرے گناہ کو معاف فرما دے گا اور تیری توبہ کو قبول فرما لے گا. جو آیت ابتدا میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس میں اللہ عز و جل کا حکم ہے ان اشکر لی ولوالدیک، کہ میرا شکر ادا کر اور والدین کا شکر ادا کر. اللہ عز و جل نے بندہ نوازی کی حد کر دی
اور اسلامی معاشرے میں والدین کو جو اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے اس پر اپنی مہر ثبت فرما دی۔ اس کے بعد بھی اگر ہم مسلمان اپنے والدین کی خدمت میں کوتاہی کریں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے ان کی دعائیں نہ لیں تو اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں والدین کا رتبہ پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان کا خدمت گزار بنائے، خصوصاً ماں کی خدمت سے جنت کمانے کا موقع عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔